بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو پاکستان تحریک انصاف کی آج 29 سال پورے ہو رہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے ان دوستوں کو جو اس تحریک کے شروعات سے تھے، جو درمیان میں آ گئے اور جو اب بھی اس تحریک کے ساتھ جڑے، سب کو پاکستان تحریک انصاف کی 29 سال پورے ہونے پہ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جب سے بنیاد رکھی گئی تھی خان صاحب اور چند دوست جو تھے، تو اسی ٹائم خان صاحب کے ذہن میں، ان دوستوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اس وقت ضرورت پڑ رہی تھی کہ یہاں پر موروثی سیاست کا خاتمہ ہو، اور اس کے لیے خان صاحب کی قیادت میں ایک نئی پارٹی کا وجود آیا، اور اس میں تھی جس میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے، جو اس ملک سے محبت کرتے تھے، جو آنے والی نسلوں کا اس کو فکر تھی، جو چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایسی صاف اور شفاف قیادت آئے جو جس کا مقصد سیاست کاروبار کے مقصد سے وہ نہیں کرتے۔ اور پھر اس نے اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ خان صاحب نے اپنے زندگی کے جو 29 سال اس پارٹی کو، اس جدوجہد کو دیے، گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر۔ جب سے میں نے بھی مجھے سیاست کی سمجھ ہوئی تو اس ٹائم سے خان صاحب کے ساتھ جڑا رہا، تو میں نے دیکھا کہ ایک ایک گاؤں میں خان صاحب نے 9 10 پروگرام کیے، لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی ٹائم مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کی بات کو لوگ اس طرح اہمیت نہیں دے رہے تھے، اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے۔ پھر خان صاحب کی دن رات کی محنت کی وجہ سے، خان صاحب کی جو اپنی کاز سے اس کی کمٹمنٹ تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دن ہمیں یہ موقع دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آ گئی، اور آج پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور دن بدن اس کی جو ہے گراف بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن اس میں لوگ جو ہے شامل ہو رہے، دن بدن اس کی لوگوں کی ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف سے ہوئی، اور یہ خان صاحب پہ لوگوں کا اعتماد ہے، یہ خان صاحب سے لوگوں کی امیدیں جو خان صاحب سے وابستگی ہے۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ بہت مشکل دور سے مختلف فیز پہ ہم دیکھے، چاہے مشرف کی ماشاء اللہ ہو، اس سے پہلے جو وہ پولیٹیکل لوگوں کی جو ہے اس کی جو خان صاحب اور اس کے دوستوں کے ساتھ جو اس نے کیا تھا، اس کو جبر کو پارٹی نے، قیادت نے اسے پھر مشرف صاحب کے ٹائم پہ، پھر اس کے بعد یہ جدوجہد کا سلسلہ جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی پارٹی بنائی۔ تو خان صاحب کی جو پارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ایسے لوگ سامنے آئے جس کے جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، اور وہ روایتی پارٹی نہ ہو، سیاست میں نہ ہو، اس کے یہ نہیں کہ وہ موروثی سیاست کے دعوے دار ہو۔ اس کو جو سیاست آج میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں تقریباً 90 سے زیادہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سیاسی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں، جو ایک سٹرگل سے ہو کے یہاں پر آئے، زیادہ تر ورکر لوگ ہیں، زیادہ تر مڈل لوور کلاس کے لوگ تھے، جس کو جو ہے باقی پارٹیوں میں کوئی اس کے لیے موقع تصور بھی نہیں کر سکے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ مجھ جیسے ورکر جو پارٹی میں جو جب سے پارٹی بنی اس ٹائم میں آپ ایک گاؤں کا صدر سے ہو کے یہاں صوبائی صدارت تک پہنچا ہوں، تو ایسے مواقع کسی اور پارٹی میں پاسبل نہیں تھے، کیونکہ وہ موروثی پارٹیاں ہوتی ہے، وہاں پر مخصوص لوگ، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے چیف منسٹر بننا ہے، کس نے صدر بننا ہے، کس نے کون سا عہدہ لینا ہے، اور تو اس میں کسی اور بندے کے لیے یہ موقع نہیں ہوتا۔ تو یہ پاکستان میں واحد پارٹی ہے جس میں اگر آپ محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ یہ پاکستان میں واحد پارٹی ہے جو میرٹ پہ بنیاد پہ جو ہے فیصلے کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارے ہر فیصلے جو ہے یہ بہت کافی فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں جب انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اسی امتحانوں سے جو ہم گزر رہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم سیکھیں گے، اور اپنی خطاؤں سے، اپنی غلطیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ
اس سے سیکھیں گے، انشاءاللہ اچھے فیصلوں پہ جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم کوئی بہترین پارٹی بنا سکے۔ بالکل ہمیں مسئلہ ہے کیونکہ لوگ یہی ہم پہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ڈسپلن کی کمی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پارٹی کا حسن ہے، اور یہاں پر جو اختلاف رائے کو لوگ اس کو اختلاف کا نام دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، اختلاف رائے کو اختلاف کا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے جو میں خان صاحب ہے اور نیچے ورکر ہے، درمیان میں XYZ کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہے۔ تو اس میں اگر ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اس میں اختلاف آ سکتا ہے، اور یہ نیچرل بات ہے کہ جب آپ کو موقع ہو اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو کسی سے ہو سکتا ہے کہ اختلاف رائے ہو۔ ہاں، اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمارا اختلاف کا فورم کون سا ہونا چاہیے، ہمیں کہاں پہ اختلاف کرنا چاہیے، کہاں پہ جو ہے اختلاف نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم خان صاحب کی قیادت میں پہلے بھی متحد تھے، آج بھی متحد ہے، اور ہمارا جو اقتدار ہمارا جو کوشش ہے، ہم جو سختیاں برداشت کر رہے ہیں، اگر خان صاحب پچھلے 2 سال سے وہ جیل میں ہے، اس کی فیملی مختلف، اس کی بیوی جیل میں ہے، اس کی فیملی کے اور بھی افراد جیل، اس کی بہنیں جاتی ہے، اس کا بھتیجا ہے، آج اگر PTI کی قیادت جو ہے جیلوں میں ہے تو اس کی اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں دے رہے، اس ملک کے لیے سوچ رہے، وہی اس کی جو جہد ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے، وہ قانون کی بالادستی کے لیے ہے، ورنہ ہمارے لیے بھی یہ موقع ہے، ہم بھی اگر اسی طرح کمپرومائز کر لیتے تو آج خان صاحب باہر ہوتے، آج ہماری قیادت باہر ہوتی، آج ہمارے جو ورکر جو جیلوں میں پڑے وہ نہ ہوتے، آج ہم جو سختیاں برداشت کر رہے وہ نہ ہوتے۔ PTI کی قیادت پہ تقریباً ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس پہ درجنوں کے حساب سے FIR نہیں ہو۔ ریاست اور ریاستی ادارے یہی کوشش کر رہے کہ ہمیں توڑ عمران خان کو کمزور کر لے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جتنی یہ جبر کریں گے، جتنا یہ ظلم کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی ہتھ کنڈوں سے جو ہے پارٹی کمزور نہیں ہوگی۔ میں جتنی بھی اوورسیز کے لوگ ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہے کہ جب ہم پہ اسی طرح کی چیزیں آتی ہے، جب ہم پہ جو ہے زمین تنگ کی جاتی ہے تو ہم آپ کی طرف دیکھتے، اور آپ نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا، ہمیں جو ہے ہماری آواز دنیا تک پہنچائی، اور انشاءاللہ یہی امید رکھتے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سپورٹ رکھیں گے، اسی طرح ہمارے بازو بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اس جہد میں ہر قربانی دینے کو تیار ہے، یہ ہماری ذات کی نہیں ہے، ہم اس ملک کے اداروں کو ہم اون کرتے ہیں، اس ملک کو ہم اون کرتے ہیں۔ ہم ریاست کے جو اداروں میں اس سربراہ سے گلہ ہو سکتا ہے، ہم اس سے خفا ہو سکتے ہیں، اس سے ہمارا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس اداروں کو ہم اون کرتے ہیں، اس ملک کو ہم اون کرتے ہیں، اور ہماری آج بھی یہی خواہش ہے کہ ادارے مضبوط ہو، ہماری آج بھی یہی خواہش، کیونکہ مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت ہے، اور ہم یہی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے، جو اس کی سزا ہم بھگت رہے، کہ مضبوط فیڈریشن کے لیے جو ہے اگر آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، تو پھر سے فیڈریشن کمزور ہوگا، ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ اور اگر ہم پہ یہ الزام رہتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں تو ہم بالکل اداروں سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ادارے ہمارے اپنے ہیں۔ اگر ہم اداروں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کا رویہ جو ہے آپ اس پہ نظر ثانی کریں، یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے، یہ ریاست کے لیے خطرناک ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر ہمیں کوئی زبردستی بٹھا سکے گا یا ہم پہ اپنی بات منگوا سکے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم ہر جو ہے ظلم برداشت کریں گے، ہر سختیاں برداشت کریں گے، لیکن اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف جس چیز کے لیے بنی تھی، انشاءاللہ اس کے لیے ہم ہر قربانی ہماری قیادت بھی دے رہی ہے، انشاءاللہ ہم بھی دیں گے اور ہمارے ورکر بھی دیں گے، کیونکہ یہ ملک میرا ہے، اور میں اپنی نسلوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے ہر سختی برداشت کروں گا، اور اس کے نہ مجھے کوئی پہلے سختی برداشت کرنے پہ افسوس ہے، نہ مجھے آئندہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ملک کا میں اس کو ماں سمجھتی ہوں، اور میں نے اپنی زمین کے لیے میں قربانی دوں، ہماری قیادت دے رہی ہے، ہمارے ورکر دے رہے، تو یہ ہمارا کسی پہ احسان نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہماری اس ملک کی جو ہے قرض ہم اتار رہے ہیں،
اور یہ سختیاں جو ہم برداشت کر رہے ہیں، تو نہ ہم ہمارا مقصد اقتدار میں آنا ہے، نہ ہمیں حکومت کی دے ہم حکومت بلکہ خان صاحب سے آخری دفعہ جب میری ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں اب حکومت سے بہت آگے سوچ رہا ہوں، یہ حکومت والی چیزیں یہ بہت چھوٹی رہ گئی، تو ہم جو ہے عزوی ملک بنانا چاہتے ہیں، اور عزوی ملک اس صورت میں ہوگا جب اداروں کے پیچھے لوگ ہوں گے، عوام ہوں گے، جب اس کے فاصلے کم ہوں گے، جب یہاں پہ میرٹ ہوگا، جب یہاں پہ آئین کی بالادستی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی، اس میں ہماری سب کی بھلائی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہو گیا، یہاں پر لوگوں نے جس کو اقتدار دیا، جس کو اختیار دیا، اس سے یہ میسج کیا اور لوگوں نے کہ یہاں پر ووٹ دینے والا اہم نہیں ہے، ووٹ گننے والا اہم ہے۔ یہاں پر خان صاحب کی دشمنی میں جو ہے اداروں کو بھی توقیر کیا۔ آج آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو آئینی ترمیم لائی گئی جس کے بینیفیشری وہ لوگ ہیں جو آج وہی فیصلے کریں گے، تو اس سے میں کس طرح امید رکھوں، انصاف کی امید رکھوں، کیونکہ اسی طرح کی اس امینڈمنٹ میں جس میں تاریخ میں کبھی اس کی مثال نہیں تھی، یہاں پر ہماری خواتین کو اٹھایا گیا تھا، ہمیں آفر آئی تھی، MNS کو آفر آئی تھی، اور اسی امینڈمنٹ کے ذریعے اس طرح عدالتوں کو آج کنٹرول کیا گیا۔ اگر اسے لگے کہ فیصلے ہمارے حق میں نہیں آتے تو جج ٹرانسفر ہو جاتے، تو آج عدالت کو بھی توقیر کیا گیا، آج دوسرے اداروں کو بھی توقیر کی، اس سے عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ آج پھر وہی قوتیں مضبوط ہو رہی ہے جو جمہوریت پہ یقین نہیں کرتی، جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتی، آج اس کی بات لوگ زیادہ سنتے ہیں، اور اسی کی اس کے ساتھ ہمدردیاں زیادہ کرتی ہے، جس طرح بلوچستان میں کیپی میں دیکھیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے کیپی میں ہماری اس طرح کی جو غیر مناسب نعرے تھے، جب سے خان آیا تھا تو یوتھ کا، کیونکہ خان سے امیدیں بڑھ گئی تھی، تو وہ نعرے دب گئے تھے۔ آج دوبارہ وہی نعرے دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ آج جب مایوسی بڑھتی ہے تو دہشت گردی بڑھتی ہے، جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو جہد جاری رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی اس حد اپنے آئینی اور قانونی حق لینے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر قربانی دینے سے نہ گریز کریں گے، اور نہ انشاءاللہ پیچھے ہٹیں گے۔ آپ کی تعاون پہلے بھی تھی، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آئندہ بھی جو ہے آپ لوگوں کی تعاون رہے گی۔ آپ نے ہماری آواز دنیا کو پہنچانی ہے، جو ریاست اور ریاستی ادارے ہمارے پرامن ورکر کے ساتھ جو کرے، جو پولیٹیکل ورکر کے ساتھ کر رہے، آج ہم پہ ہر ورکر پہ، جو پولیٹیکل لوگوں پہ، جو عدالتیں ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی تھی، آج وہاں پر PTI کے ورکر جا رہے ہیں، وہی وہ سزائے بھگت رہے جو دہشت گردوں کو بھگتنی چاہیے تھی۔ تو آج آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی دہشت گرد پہ اتنی FIR ہے جس طرح PTI کے ہر ورکر پہ، غریب ورکر پہ جو بیچارے پولیٹیکل اپنا آئینی حق مانگنے آئے تھے، آج وہ بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 4-5 مہینوں سے ہے مسلسل قیادت جو ہے جب ایکٹیویٹی کرتی ہے، ہمیں اسپیس نہیں ملتا، ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، پولیٹیکل ملک میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہم کڑے رہیں گے انشاءاللہ، اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں انشاءاللہ گزر جائے گی، اور نہ خان صاحب کبھی مایوس ہوئے، نہ انشاءاللہ تعالی ہم مایوس ہوں گے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں یا کہ نہیں، لیکن ہم اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہم صحیح سائڈ پہ ہیں، ہم اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ میں اس کا رزلٹ جو بھی ہو، مجھے رزلٹ سے، میری قیادت کو رزلٹ سے، میرے دوستوں کو رزلٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ہر فورم استعمال کریں گے، اور جہد جو جتنا ہمارے بس میں ہو، بلکہ انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوئی کہ اپنے بس سے زیادہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس پہلے بھی تعاون تھا، انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آئندہ بھی تعاون رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔